بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پروگرام طلب خیر اس بے نیاز، اس مالک الملک، اس قادر تقدیر کے نام سے ابتدا ہے، جو جب چاہے کسی کی قسمت کو، تقدیر کو بدل دے، جب چاہے کسی کے نصیب میں فضل ہی فضل اور برکتیں ہی برکتیں لکھ دے۔ فرمان رسول ہے، جب دعا مانگو تو مقدر مانگا کرو، نصیب مانگا کرو۔ جب مقدر وہ عطا کرے گا، کرم کرے گا، نصیب عطا کرے گا، کرم کرے گا، تو جب مقدر ملتے ہیں تو عقلوں اور علموں والے ان کے آگے رلتے دیکھے ہیں، جو صاحب مقدر صاحب نصیب ہوتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے آپ بھی جب بھی دعا مانگیں اس خالق سے مقدر مانگیے، توسل سرکار محمد مصطفیٰ، بعد درود جناب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کے سوال اور ان کے جوابات سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل کے پروگرام نے کوئی ایسا در کھول دیا کہ عجیب عجیب اب ان کے سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب جہاں دیکھو، اگر کس جگہ دیکھو، معاشرہ دیکھو، وہ بھرا پڑا ہے کس سے؟ تکلیفوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے۔ ایسے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ہوئے ہوئے ہیں، جو اب ظاہر یعنی کہ آگے چھپ کے سوال کرتے تھے کہ ہمارا نام نہ بتانا، اب ظاہراً ان کے یہ ہوتا کہ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی آگے استخراج قرآن، جو استخارے ہوتے تھے بیماروں کے لیے، بے روزگاری کا، اولاد کا، تعلیم کا، گھر کے جھگڑوں کا، اولاد کی نافرمانی کا، کوئی نہ کوئی بیماری، یعنی کہ کسی نہ کسی بیس پہ جا کے استخراج قرآن، استخارے اس عنوان میں ہمیں ملتے تھے، اور مدت سے یہی ملتے رہتے ہیں۔ آخر اس کا جا کے جہاں نچوڑ نکلتا تھا، وہ نچوڑ یہی نکلتا تھا، معاشی بدحالی۔ خداوند کریم کسی کو معاشی بدحالی سے واسطہ نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنہیں رزق دیا ہے، جنہیں خالق نے دولت دی ہے، جنہیں پیسہ دیا ہے، وہ خدا کرے اسلام کے سسٹم کو سمجھیں کہ اسلام نے کیا چیز، کیا حکم دیا ہے کہ ہر چیز کو ایک سرکل میں گھمانے کا۔ جب ایک ہاتھوں میں روزی پیسہ رہ جائے گا، دولت رہ جائے گی، تو معاشرہ جو ہے وہ غیر متزلزل کیفیت میں چلا جائے گا۔ آج قرآن سے کچھ آیات ہیں جی، میں ابتدا اس میں ہے کہ 268 سورہ البقرہ، پارہ تیسرا پارہ ہے سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 268۔ دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا۔ غور کیجئے گا، نظر انداز نہ کیجئے گا، خدا را قرآن ہے یہ کونسلنگ ہے آپ کی، یہ آپ کی تربیت کے لیے پروگرام ہے، یہ آپ کو راہ خدا پہ گامزن کرنے کا پروگرام ہے، یہ آپ کی مشکلات کو حل کا پروگرام ہے، یہ آپ کے لیے آسودگیاں، خوشیاں، رزق، برکتیں، صحت، تندرستی، سلامتی کے لیے طلب خیر۔ طلب کرتے ہیں اس بے نیاز سے خیر۔ کیا ہے؟ دیکھنا شیطان کی کہا نہ ماننا تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ شیطان جب بھی تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کو کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی بخشش
اگر آپ شیطان کے نقش قدم، اس کی باتوں میں نہ آئے، اللہ اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، وعدہ کرتی ہے وہ ذات بے نیاز، وہ اللہ وعدہ کرتا ہے، وہ ذات خدا آپ سے وعدہ کرتا ہے کیا؟ کہ شیطان آپ کو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، کبھی نہ اس پہ نہ اس کی رحمت پہ، ہر وقت اس کی رحمت کی طرف دیکھیے گا، اس کے فضل کو دیکھیے گا، اسے پکاریے گا، اسے یاد کیجیے گا۔ شیطان کی بات نہ ماننا، کیا بے حیائی کے کام کرنے کا کہتا ہے؟ اللہ تم سے اپنی بخشش کا وعدہ کرتا ہے، اپنی نعمت کا، اپنی رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ نصیحت کون قبول کرتے ہیں؟ جو عقل مند ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب، اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ بھی خوب تر۔ اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے، کر دے گا۔ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ اور کیا مومنو، جو تم مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم کو ہے، اور تم خرچ کرو گے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے۔ مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارا پورا پورا دیا جائے گا، تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جو تم خرچ کرو گے اس کی حاجت مندوں کے لیے اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں، اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور مانگنے سے آر، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے نہ واقف شخص کو، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے نہ واقف شخص کو ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم کے آفے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ جو لوگ اپنا مال دن اور رات اور دن پوشیدہ ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کبھی وہ رنجیدہ دل ہوں گے۔ تو دیکھیے گا، یہ آیات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو تمہارے ہاتھ کا دیا بہت پسند ہے، استغفار بہت پسند ہے، پہلے بھی عرض کی ہے، درود پاک بہت پسند ہے اس ذات بے نیاز کا۔ پچھلی دفعہ جو آپ کو وظیفہ دیا تھا وہ 1.25 لاکھ ملائکہ کا ورد ہے۔ کون سا؟ سورہ حشر کی آخری 3 آیات۔ یہ سارے معاملات جو بھی ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، تو یہاں پہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کام کریں گی۔ وہ آپ نے فجر کے وقت میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ آپ دیکھیے گا جب توکل بر خدا، بس منزل پار ہوگی۔ ایک اور میں آیت ہے، تو یہ کہ کمال، یہ چیزیں میں اس لیے دے رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، آپ کو روز ممبروں سے سنائی جاتی ہیں، مگر اس پروگرام میں کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ اسے اپنا لو، اس پہ اپنی زندگی کو گزارو، دیکھو پھر آپ کی پریشانیاں دور۔ مومنوں، اپنے صدقات خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور روز آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا،
اور اس کے مال کی مثال ایک چٹان کی سی ہے. واہ میرے اللہ تیری شان. ایک چٹان کی سی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس پہ زور کا می برسا. کیا ہوا؟ وہ مٹی بہہ گئی. یہ مثال دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب مثال دی ہے کہ مثال اس کی چٹان، اس چٹان مال کی، اس کے مال کی ایسی مثال ہے. چٹان کے اوپر ایک مٹی پڑی ہے، جب بارش برسی، می برسا تو وہ مٹی بہہ گئی. اس طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مستحقین عزیز و اقارب میں پہلے دیکھتے ہیں، اول خیش بعد درویش، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں. کیا ہے؟ ان کی مثال ایک باغ سی ہے جو اونچی جگہ پہ واقع ہے. جب اس پہ می پڑے تو دگنا پھل لائے، اگر می بھی نہ پڑے تو خیر، فہار ہی صحیح، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اس سے خدا کی راہ میں چاہے ایک نمک کی چٹکی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، صدقہ، خیرات نہیں، جسے دینا ہے اس کا حق سمجھ کے دینا، عزت نفس مجروح نہ ہو. یقین جانیے یہ چیزیں جو تھیں، یہ سارے حالات کی، ان حالات کی جو دکھ بھری داستانیں آتی ہیں، ان داستانوں کے اس میں کہ یہ خدا بندہ کریم کس طرح ان لوگوں کے حالات کو کشادہ کرے گا، خدا انہیں آسودگی دے گا، خدا ان کے وقت کو سنوارے گا، خدا ان کے مسائل کو اور انہیں خدا بندہ کریم کی ذات آسانیاں بہم پہنچائے گا. جو ہدایت نہیں، خدا انہیں ہدایت کیسے دے گا. یہ قرآن کی وہ مثالیں ہیں، یہ وہ قرآن کا حکم ہے، یہ آیت محکم ہے. ان آیت محکم پہ عمل کیجیے گا. چلتے ہیں جی اپنے پہلے استخارے پہ. عمار یاسر دبئی میں کام شروع کیا ہے گاڑیوں کی واشنگ کا. جی استخراج قرآن آپ کو یہ رزق جو ہے اللہ نصیب کرے. خدا بندہ کریم آپ کو اس میں کشادگی عطا فرمائے گا. بہت اچھا کام، کیونکہ میں نے آپ سے کہا آپ نے اس پہ آئے ہیں. آگ، ہوا، پانی، مٹی، اربع عناصر سے انسان کا رزق اللہ نے رکھا ہے. تو آپ کا پہلے سے ہی یہ پانی کے اس میں آ رہا تھا، تو پانی کے اس میں لیکوڈ عنصر پہ آپ پہنچ گئے ہیں، اور اب خدا کی ذات آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی. اور اس میں یہ ہے کہ مقام شکر پہ شکر اللہ الحمدللہ، شکر اللہ الحمدللہ، یہ آپ نے بہت زیادہ تلاوت ورد زبان رکھنا ہے آپ نے. جی صبح کے وقت 14 مرتبہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اور استغفر اللہ جو ہے، جو بھی آپ کو یاد ہے وہ زیادہ ہوگی. جی آگے ہیں جی نور ملک. محبت کی شادی کا مسئلہ ہے، لڑکے والے نہیں مانتے. بی جو آپ نے پوچھا ہے، جو ساری تفصیل آج میں نے صرف مختصر کرنا ہے، کل تفصیل دی تھی میں نے، آج مختصر کرنا ہے میں نے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکا بھی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، لہٰذا آپ محتاط ہو جائیے گا، حقیقت آشنا ہو جائیے گا. اور خدا بندہ کریم کی ذات، ابھی آپ کی ایجوکیشن چل رہی ہے، آپ نے کہا میں تعلیم ابھی حاصل کر رہی ہوں. آپ اپنی تعلیم کیجئے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کا جو ارادہ ہے باہر جانے کا، یعنی کہ گریجویشن کے بعد، تو وہ خدا بندہ کریم آپ کو کامیاب کرے گا. سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیجئے گا. اور دوسرے اپنے جو صبر کے واسطے جو ہے وہ صرف آپ کا جو اسم آئے ہیں، وہ اسم جو آئے ہیں وہ پہلی سورہ اعلیٰ، اس کی کیا کہتے ہیں، سورہ ملک کی پہلی 2 آیات بنی ہے. جی ٹھیک ہے جی. تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے جی. یہ پڑھیے گا، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ نتاشا بیوی ہے. شادی ہوئی تھی، 2 سال کے بعد طلاق ہو گئی. وجہ خامن کہتا تھا اپنے گھر والوں سے پیسہ لاؤ کاروبار کے لیے. کئی بار والدین سے پیسہ لا کر دیا، آخر والدین نے کب تک دیتے. طلاق کی وجہ یہ بنی. اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا.
کچھ بتا دے تاکہ اللہ مہربانی فرما دے گھر بن جائے۔ سورہ احزاب بھی نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد اور عشاء کے بعد، لوگوں کی ایک دفعہ آتی ہے، آپ کی 3 دفعہ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، پڑھیے گا، ٹائم کوئی نہیں، 15 منٹ، 10 سے 15 منٹ آرام سے پڑھ کے اس کے بعد دعا کیجیے گا خدا بندہ کریم سے۔ ہاں ایک شرط ہے، عادت نہیں، دل سے پڑھنا ہے آپ نے، یہ نہیں کہ یہ میرا مقصد سامنے ہے اس کے لیے، نہ 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 نہ، دل سے پڑھیے گا۔ آپ نے مسئلہ ایک ہے، آپ نے دعا ایک مسئلے کے لیے، و آپ نے استخراج قرآن استخارہ ایک مسئلے کے لیے، پتہ نہیں اس میں یہ جو سورہ ہے یہ پتہ نہیں کتنی نعمتوں کو، رحمتوں کو آپ کے تک گھیر کے لائے گی۔ آپ کے مانگ آپ ایک رہیں، عطا اس کی دیکھیے گا پھر کیا ہوگی۔ چوتھا جو ہمارے پاس استخراج قرآن ہے، والدہ کا 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، 2 سال قبل والد بھی فوت ہو گئے، پچھلے سال بھائی قتل ہو گیا تھا، اب تنہا زندگی عذاب بن گئی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ باہر جانے کا سبب بنتا ہے یہاں کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ یہاں دھوکے پہ دھوکہ، قدم پہ قدم، قدم قدم پہ جھوٹے وعدے۔ خدا را مدد چاہتی ہوں، قرآن پاک کے سائے میں زندگی بسر ہو اور اللہ میرا نیک سبب بنا دے، باہر ملک چلی جاؤں۔ یہ بھی سورہ آل عمران آیت نمبر 26 27، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، 7 ٹائم۔ جب آپ شروع کریں پہلی آیت 26 تو کل نہیں کہیں گے، اللہم سے شروع کیجئے گا، کل خطاب رسول ہے، اللہم سے آپ کی اپنی ذات سے سوال ہو رہا ہے، آپ اللہ پاک کی بارگاہ ملتے، اللہم مالک الملک، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27، 7 ٹائم۔ یہ آپ نے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ کے قرآن پاک ہاتھوں پہ لے کے زیر آسمان کھڑے ہو کے پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ، قرآن کا سایہ ہوگا، قرآن کی آپ پہ رحمتیں ہوں گی، اس خالق کے بے نیاز کے بتوسل محمد و آل محمد و اہل بیت اور قرآن کے آپ پہ، اب مقصد میں آپ کی کامیابی ہوگی۔ جی باہر جانا ہے مگر 2027 میں، جی گھبرانا نہیں ہے بھئی، ابھی 1.25 سال ہے، نہ نہ نہ، 2027 ہے جی، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل کرم سے دیے شامل حال۔ اگلا سوال جو ہے، اگلا جو استخراج قرآن ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو لوگ اولاد کو ایک کیا کہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ والدین بھی ہیں جو زندگی مثال ہے ان لوگوں کی، ان والدین کی جنہوں نے اپنی اولاد کی خاطر اپنی زندگی اور ان کی زندگی سنوارنے کے لیے وقف کری رکھی۔ انہوں نے ایک صالح اولاد اللہ نے عطا کی، اور وہ نیک صالح اولاد ماں باپ کے لیے بھی نیک نامی کا سبب بنتی ہے، اور کمال کی، اور کچھ اسی معاشرے میں کچھ عرصہ میں ایک اولڈ ایج جو ہوم ہے وہاں جاتا رہا، یقین جانیے کوئی غریب آدمی نظر نہیں آیا، سب امیر ہی تھے وہاں پہ، کوئی ماں کو چھوڑ گیا تھا، کوئی باپ کو چھوڑ گیا تھا، کوئی کہتے کہ میری بیٹا اپنی بیوی کے کہنے پہ چھوڑ گیا، کوئی اس کے لیے کیا کہا جائے، کیا کیا جائے۔ دعا ہی ہے خدا انہیں ہدایت دے دے۔ یہ بھی دعا، آپ بھی دعا کیجئے گا، خدا یہ جو اب استخراج قرآن ایک استخراج میں آپ کو دینے لگا ہوں، تو دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ماں باپ کو، ایسے ماں باپ کو، ورنہ خدا بندہ کریم نے کیسے کیسے اسلام کی تاریخ کو اٹھائیے گا کہ جنہوں نے اولاد کی تربیت میں کمال درجہ ان کے اخلاقیات کو سنوارا،
ان کے معاشرے کے لیے انہیں ایک اچھا انسان بنایا، نیک انسان بنایا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جی، یہ ہیں ثنا معین، یہ باہر سے ہے استخارہ، مڈل ایسٹ سے۔ رشتہ والدین نے کیا، خاوند ڈاکٹر ہے امریکہ میں۔ اب والدین رخصتی وہ مانگتے ہیں، میرے والدین رخصتی نہیں دیتے۔ کیا وجہ؟ کہ رخصتی کے بدلے میں پیسے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جن سے میری شادی نکاح ہوا ہے وہ ڈاکٹر امریکہ میں بہت آسودہ حال ہے۔ وہ کہتے ہیں، میرے والدین کہتے ہیں کہ ان سے پیسے لے کے 2 رخصتی دیں گے تاکہ کاروبار کر سکے۔ اللہ، یا اللہ، یا اللہ، وہی کاروبار، وہی پیسہ اگر تمہارے گلے میں خناق کو پیدا کر گیا کہ تمہیں کچھ کھانا پینا بھی نصیب نہ ہوا، تو پھر کیا؟ بیٹیاں تو رحمت ہیں۔ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دیکھیے گا کیا مقام دیا ہے۔ ام ابیہا کہا ہے، اپنے باپ کی بھی ماں۔ اللہ اکبر۔ جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں جب رحمت للعالمین جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں جب نزول ہوا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، جہاں فاطمہ نام رکھا وہ اللہ نے رکھا تھا، اور جو ام ابیہا یہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ وہ آ گئی ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اور ماں کا درجہ کیا ہے خدا جانتا ہے، اللہ میرا جانتا ہے۔ جن لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں ہیں نا، اگر آپ مشکل میں ہیں نا، پریشان ہیں، بیمار ہیں، بے روزگاری ہے، روزگار نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ان بچیوں سے کہیے گا مصلی پہ بیٹھ کے دعا کیجیے گا۔ حضرت رابعہ بصری کا واقعہ پڑھیے گا، ان کے والد کا واقعہ پڑھیے گا، حضرت جنید بغدادی سے جو واقعہ تھا وہ پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے کہ بیٹیاں کیا چیز ہیں۔ میری دعا ہے جی ثنا معین، آپ کے لیے جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 اور 66 الیوم نختم، ترجمہ ضرور پڑھیے گا۔ ترجمہ پڑھ کے وہاں والدین کے لیے سامنے رکھ کے دعا کیجیے گا، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، ان کی آنکھیں کچھ نہ دیکھ پائیں گی۔ یار سیدھا کہہ لو پھر بیٹی بیچ گئے، اللہ معاف کرے، پروردگار معاف کرے، معاف کرے خدا کی ذات۔ میں ملتمس ہوں خدا وندہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے بتوسل سرکار محمد و آل محمد سرکار قائم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب بخت بلند فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، خالق کائنات جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو کسی وجہ سے میرے مولا پروردگار عالم معاشی مشکلات میں آ گئے ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ اب جو بھی استخراج قرآن ہے، جو استخارے کے لیے دعا آتی ہے، یقین جانیے کہ معاشی حالات کے لیے آتی ہے، آسودگی نہ ہونے کی وجہ ہوتی ہے، نہ ہونے کی وجہ ہوتی ہے، دل گھبرا جاتا ہے، ہر وقت یہ دعا ہے، ہر وقت یہ دعا ہے۔ ہمیں سیرت سے، ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی پیغام ملا ہے کہ جب دعا مانگو تو سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگنا، کہ جو دوسروں کا بھلا ہو۔ جب تم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہو، ایک واقعہ ملتا ہے جس واقعے کو میں مسند نہیں سمجھتا، مگر وہ واقعہ بہت کچھ سبق سکھا جاتا ہے کہ جناب زہرا دعا فرما رہی ہیں، جناب حسن و حسین انتظار کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اماں ساری دعا نانا کی امت کے لیے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے گا کہ آل رسول نے جو کچھ بھی مانگا دوسروں کے لیے مانگا۔ وہ آئی معلم بن کے تھے، وہ آئی تھے خلق عظیم سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، وہ ہستیاں وہ آئیں۔ کیا ہوا؟ اب نور تجلیات میں واپس پلٹی ہیں، وہ آج بھی آپ کی دعا قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ آج ان کا توسل دیجئے، خدا بندہ کریم ان کے توسل کو قبول فرماتا ہے۔ اے بار الہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، والسلام، دعا گو جی۔